پھر اس کے بعد اب یہ ہے کہ یہ اتنی محنت اس کی ہو چکی ہے کہ یہ ہر جگہ جگہ پہ، بلکہ ہندوستان کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں پہ اس کے لوگ نہ پہنچ چکے ہوں۔ اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میں عمان میں ہوں، عمان کے اندر بھی 4-5 لوگ پائے گئے ہیں۔ پڑوس ملک کے ایک مولوی صاحب ہیں، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، وہاں پہ جامع مسجد کے بڑے امام ہیں یعنی تو مجھ سے کہنے لگے کہ یار تمہارے یہاں انڈیا میں کوئی شکیل بن حنیف کی محنت ہوتی ہے کیا؟ کوئی ہے بندہ جو اس طریقے کا دعویٰ کرتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، بتاؤ مجھ سے بہتر کون جانے گا اس کو۔ تو خیر اس کو لے کر کے ہم نے وہاں پہ بھی محنت کی عمان کے اندر۔ تو خیر وہ وہاں پہ تو قانون اتنا زیادہ سخت ہے کہ زیادہ اگر اچھلیں گے تو فوراً نکل جائیں گے، جیل میں پہنچ جائیں گے یہ لوگ۔ تو خیر ابھی ہم نے یہاں پہ آنے کے بعد پھر بھی دیکھ رہا ہوں میں کہ کافی محنت ہو رہی ہے ان کی اس ٹائم میں۔ ابھی ایک ذیشان بھائی ہیں، پورے گوالی یہ پورے انڈیا کے اعتبار سے وہ اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ ہم نے دلی میں بھی محنت کی تھی ان کے ساتھ مل کر کے، ان کو لوگوں نے، ان شکیلیوں نے مارا بھی ہے کافی، جامعہ ملیہ میں جب وہ پڑھ رہے تھے۔ خیر اس پر کام کیا ہے مفتی اسد سنبھلی صاحب نے، کام کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ماشاء عالم صاحب گورکھپوری کو جب پورے مواد دیا گیا تو پھر انہوں نے بھی اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور بھی ماں الیاس نعمانی نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ خیر کتابیں کافی لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، سارا مواد ہم نے ہی دیا ہے اس کا، جو بھی کچھ تھا بایو ڈاٹا ہمارے پاس میں لکشمی نگر کے اندر۔ تو اس محاذ پہ الحمدللہ میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں۔ تو میں حیرت ہوگی اس بات پر کہ ابھی میں گاؤں آیا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے پکڑا ہے، پکڑ کر کے اس کی آڈیو بنائی، اور پھر تقریباً 8-10 گاؤں اس سے جو ہے گوشت لیا کرتا تھا مرغی کا۔ تو اس کے اوپر پھر میں نے کارروائی کی ہے، تمام ائمہ کو جمع کیا، پھر 9-10 گاؤں کے چودھری قسم کے لوگوں کو جمع کیا، ان کو مطلع کیا اس فتنے سے۔ پھر خیر پھر ساری مسجدوں سے، جتنے بھی علاقے میں مسجدیں تھیں تمام مسجدوں سے بیان کروایا۔ اور پھر الحمدللہ یہ ہے کہ پھر مجھے دھمکی بھی آئی بعد میں ان کی طرف سے کہ آپ جو کر رہے ہو صحیح نہیں کر رہے ہو، ہم تمہیں مار ڈالیں گے، یہ کریں گے، تمہیں بھرپائی کریں گے۔ میں نے کہا یار مجھے دھمکیاں مت دو، تمہیں اندر جتنا بھی دم ہے نا، تم سارا اپنا دم، اپنی طاقت قوت لگا دو، میرا خون کا قطرہ قطرہ بھی اگر نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی عزت کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر قربان ہو جائے تو مجھے ڈر نہیں لگتا۔ خیر انہوں نے مجھے بہت دبانے کی کوشش کی ان کے لوگوں نے، اور بھی جگہوں پہ، کافی جگہوں پہ ہیں یہ لوگ۔ ابھی ہم نے پورے ایک ڈسٹرکٹ ہے یہاں پہ اورنگ آباد اور ہے یہ بہار کے اندر، تو ہم نے یہاں پہ بھی تمام ائمہ کو اور علماء کو بھی جوڑا تھا، تقریباً 200-250 جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے۔ پہلی بار یہاں تاریخ میں ہوا تھا اتنا، مطلب اتنے علماء پہلی بار جڑے تھے، تو ان کے سامنے بھی میں نے اس پورے فتنے کو رکھا، پھر پمفلیٹ وغیرہ میں نے چھپوایا، اور یہاں پہ بھی علماء الحمدللہ بالکل چوکنا ہوشیار ہو گئے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی فتنے آ رہے ہیں نا، یہ مطلب ان کے ساتھ جو حالات آ رہے ہیں، یہ اس ٹائم پتہ ہو کیا رہا ہے کہ اس ٹائم ان لوگوں نے ابھی اورنگ آباد مہاراشٹر کے اندر ایک یہ کیا نام ہے، اہل سنت کے اوپر، یعنی ہم لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کیا وہاں پہ پڑے گاؤں کے اندر۔ تو اس فتنے کی وجہ سے جب پولیس نے ان پر ایف آئی آر کی ہے تو شکیل بن حنیف بھی بھاگا ہوا ہے ابھی 2-4 دن سے، یعنی 2 تاریخ کا بھاگا ہوا ہے وہ۔ اور اس کے بعد اس نے ہدایت کی اپنے تمام لوگوں کو، متبع کو، کہ بھائی اب اپنے علاقے میں چلے جاؤ۔ تو اب یہ اس کی جو اپنے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں جو پہنچ رہے ہیں اپنے اپنی جگہوں پر، وہاں پہنچ کر یہ پکڑے جا رہے ہیں، یا تو اپنی دعوت کے ذریعے سے پکڑے جا رہے ہیں۔ اچھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کیا نام ہے کہ کوئی اس کا ماننے والا ہو اور وہ دعوت کا کام، مطلب وہ دعوت نہ دے رہا ہو، یعنی اس کی طرف لوگوں کو شکیل بن حنیف کی طرف نہ بلا رہا ہو، یعنی یہ لوگ جس جگہ پہ بھی ہیں اپنے مشن پہ لگے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اس کو لے کر کے یہ ہے کہ علماء کو خصوصاً اس پر فکر مند ہونا چاہیے، اور ہر جگہ پہ ختم نبوت کے عنوان پر اصلاحی مجالس کے نام پہ اس کے اوپر خصوصاً محنت کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ جماعت کو ہی مہرا بناتے ہیں، بہت سارے ان کے طریقہ کار ہیں۔ جیسے یہاں پہ بھی میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ جن کے پاس یہ لوگ گئے دعوت دینے کے لیے، اور جیسے مجھے لکشمی نگر سے معلوم ہے کہ پہلے یہ لوگ قیامت کی نشانیوں سے ایک عام بھولے بھالے انسانوں کو، یا اسکول اسٹوڈنٹ کے، کالج کے اسٹوڈنٹ کو قیامت کی نشانیوں سے متاثر کرتے ہیں، پھر ان قیامت کی نشانیوں کو قرآن حدیث یعنی پیشن گوئیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں سے قیامت کی حالات حاضرہ کو سیٹ کر کے اس کو سائنس سے جوڑتے ہیں، اور دجال کیا نام ہے فرانس اور امریکہ کو ثابت کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اب امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم آ چکے ہیں۔
اچھا، امام مہدی عیسیٰ بن مریم ان کے نظریے کے مطابق ایک ہی شخص ہے، وہ شکیل بن حنیف جو دعویٰ کرتا ہے اس بات کو لے کر کے۔ خیر الحمدللہ میں بھی اس پہ ابھی تقریباً 20 دن سے اس پہ محنت کر رہا ہوں مستقل۔ بہت لوگوں سے مجھے کہنے سننے کی بھی ملی، اپنے لوگوں نے مجھے بہت بھی کچھ کہا۔ میں نے کہا کہ میں اس حقیقت کو، اس فتنے کی حقیقت کو جتنا شاید میں جانتا ہوں اتنا کوئی بھی نہ جانتا ہوگا، کیونکہ میں نے بچپنے سے اس کے دعوے سے پہلے سے میں اس کو جانتا ہوں، اس خبیث کو، اور اس کے سارے داؤ پیچ کو جانتا ہوں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ بہت اچھی طریقے سے میں نے اس محاذ پہ کام بھی کیا ہے اور کر بھی رہا ہوں، اور انشاءاللہ دیکھیں اب کل تو میرا سفر ہے دلی کا، پھر اس کے بعد میرے عمان کا سفر ہے 9 تاریخ 10 تاریخ تک کا۔ ٹھیک ہے بھائی، اور سب خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ آئی تھی میرے پاس یہ ویڈیو، تو میرے پاس پہنچی ہے ساری ویڈیو، جہاں جہاں یہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں میرے پاس ویڈیو پہنچ رہی ہیں ساری۔ اچھا، میرے پاس کچھ کتابیں ہیں، میں انشاءاللہ تمہیں وہ کتابیں ساری بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، پمفلیٹ وغیرہ بھیجتا ہوں، تو میں اس کے بارے میں پھر پوری طریقے سے کیا اس کا دعویٰ ہے، کیا دعویٰ اور کیا اس کی محنت کا طریقہ کار ہے، اور کس طریقے سے وہ لوگ ذہن سازی کرتے ہیں، اور کیا اس کی پوری بنیاد ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، پوری چیزیں میں تمہیں بھیجتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک۔